السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محترم حاضرین اور امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں، آج ہماری 23ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو یہودی علماء آ کر آپ سے ملاقات کیے تھے ان کا کچھ تذکرہ کریں گے کہ جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہودی علماء نے آپ کو آپ کی خدمت میں آ کر دیکھا، آپ کے اوپر نبوت کی علامتوں کو دیکھا اور سارے یہودی علماء نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن چند خوش نصیبوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا۔ جن کی قسمت میں اللہ نے محرومی لکھی تھی وہ سب محروم ہو گئے۔ چند علماء ایسے ہیں جن کا تاریخ کے اندر سیرت کی کتابوں میں نام ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر پچھلی کتابوں کے اندر جو علامتیں اللہ کے نبی کی بتائی گئی تھی ان علامتوں کو آپ کے اوپر دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہے اور یہی سچے نبی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے دین پر اسلام لائے تھے۔ اور ان علماء میں یاسر بن اخطب، عبداللہ بن سلام، ابن سوریہ، زید بن سعید، سلمان بن اسلام اور میمون بن یامین وغیرہ ان حضرات کا تذکرہ ملتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات فرمائی تھی۔ تو آج انہی علماء کا تذکرہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یاسر بن اخطب حیی بن اخطب کا بھائی تھا، اپنے مذہب کا اچھا عالم تھا۔ سب سے پہلے یہی شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ کی باتیں سن کر متاثر ہوا اور اپنی قوم کو جا کر سمجھایا، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ ایک اور یہودی عالم آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کریم سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کو لا کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کا نام اسلام سے پہلے حسین تھا، وہ آپ کے آنے کے سختی سے منتظر تھے۔ عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سختی سے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی آپ کے آنے کی اطلاع ملی فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ چہرے مبارک کو دیکھتے ہی ان کے ضمیر نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی وقت مسلمان ہوئے، گھر آ کر گھر والوں کو دعوت دی تو وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی عالم اور راہب تھے، عالم تھے اور بڑے اللہ والے تھے، عیسائی مذہب تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن 250 سال عمر پانے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ سب تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ 250 سال عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ یہ کافی لمبے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ ہی کی تلاش میں مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور یہاں پر بس گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو سامنے بیٹھ کر غور سے دیکھا، پھر پیچھے جا کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشا اور ان کا مقصد سمجھ لیا اور پشت مبارک سے چادر ہٹا دی، یعنی آپ کی پیٹھ سے چادر ہٹا دی۔ انہوں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور اٹھ کر اسے بوسہ دیا اور اپنی پوری داستان زندگی سنا کر مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام یہودی علماء میں سے جید عالم تھے اور میمون بن یامین قوم کے ایک نہایت معتبر آدمی تھے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن سلام اور میمون بن یامین ان دونوں نے مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہودیوں سے ہمارا مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں، بلکہ مسلمان ہونے کو ظاہر کیے بغیر ہمارے بارے میں رائے لیجئے کہ یہودی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ ہم پر اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، تب ہم اسلام ظاہر کریں گے تاکہ ان پر حجت ہو جائے، دلیل ہو جائے اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ان کی بات کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سلام کو چھپا کر ان کی قوم سے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ ابن سلام کے بارے میں، عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ شریف آدمی ہے، ان کے باپ بھی شریف تھے اور وہ زبردست عالم ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے اور گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی ذلیل آدمی ہے اور اس کا باپ بھی ذلیل تھا،
یعنی حسد اور تعصب کی وجہ سے یہودی لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم اپنے میں سے کسی ایسے با اعتبار آدمی کا نام لو کہ اگر وہ میری نبوت کی سچائی کو مان لے اور مجھے سچا نبی مان لے تو تم یقین کر سکو۔ تو ان لوگوں نے میمون بن یامین پر کہا کہ میمون بن یامین پر ہم کو بھروسہ ہے اور اعتماد ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم بھی آپ کو سچا مانیں گے۔ آپ نے انہیں بلایا، انہوں نے سب کے سامنے، میمون بن یامین نے سب کے سامنے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہودی ایمان نہیں لائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودی علماء اور عوام باقاعدہ طور پر آ کر ملتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود علامات نبوت دیکھ کر، نبوت کی جو علامتیں آپ کے اندر تھیں وہ دیکھتے رہے، مگر چند خوش نصیبوں کے علاوہ سبھی نے ضد اور تعصب کا ثبوت دیا اور ایمان نہیں لائے۔ صحیح ہے، اللہ نے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی اس کی بھی ایک جھلک دیکھتے ہیں ناظرین، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے قریب، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رکے ہوئے تھے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے قریب کچھ جگہ تھی جو خالی تھی، آپ نے مسجد کے لیے اس کو خریدنے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کر کے اس جگہ کو حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمانا شروع فرما دیا۔ یہ مسجد جو مٹی کے دیواروں، کھجور کے چھپروں اور ستونوں پر مشتمل تھی، صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے 12 دن میں تیار ہوئی۔ مسجد کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتے جلتے اور اسی سے قریب میں اپنے ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کے لیے کمرے بنائے بقدر ضرورت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے ان کمروں میں منتقل ہو گئے اور ادھر آ کر رہنے لگے۔ حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج کر مکہ سے اپنے بیوی بچوں کو بلوا لیا، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے اور وہیں پر رہ رہے تھے۔ اسی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد فرمائی۔ یہیں سے سلاطین وقت اور وقت کے بادشاہوں کو دعوت نامے روانہ فرمائے، یہیں مقدمات کے فیصلے کیے، اسی میں صحابہ اکرام کی تربیت کی، اسی میں اسلامی تعلیم کا انتظام کیا، اسی میں ذکر کے حلقے لگتے تھے، اسی میں علم و معرفت کے درس ہوتے تھے، اسی کے صحن میں جہاد کے لشکر تیار ہوتے تھے، یہیں سے محتاجوں کی حاجت روائی کی جاتی تھی، یعنی غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، اور اسی کے سامنے بنے ایک بے چھت کے چبوترے پر بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ اور بے سہاروں کو سہارا ملتا تھا، جس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں۔ وہ یہی چبوترا ہے، بے چھت کا چبوترا، جہاں پر بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ ملتا تھا اور بے سہاروں کو سہارا ملا کرتا تھا۔ غرض یہ مبارک مسجد ایک عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا گویا باب الحکومت بھی بن گئی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اور مسجد کو ان کاموں میں استعمال کیا۔ آگے انشاءاللہ اگلی محفل میں بیان کرتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔